بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 27 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ اس رکوع کا پہلے لفظی ترجمہ، مختصر گرامر ہوگی، اس کے بعد اس کی مختصر تفسیر، اور پھر اس کے بعد اس میں جو ہمیں علمی نقطے ملتے ہیں وہ نمبر وار میں مختصراً بیان کروں گا۔ یسألونک عن الشہر الحرام، یسألون یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر مہینے کے بارے میں، الحرام محترم مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قتال فیہ قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں، فیہ اس مہینے میں، یعنی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو 4 محترم مہینے ہیں، محرم، رجب اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ، ان 4 مہینوں میں لڑائی کرنا کیسا عمل ہے؟ قل کہہ دیجئے، قتال فیہ ان مہینوں میں لڑنا کبیر بڑا کام ہے، یعنی بری بات ہے۔ کبیر ان کا مطلب ویسے تو کبیر بڑے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں بڑے سے مراد بڑا عمل ہے، یعنی ایک بھاری عمل ہے۔ یہ کبیر کے بعد جب اعلیٰ آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز مشکل ہونا یا بھاری ہونا، تو یہاں اعلیٰ تو نہیں ہے لیکن محذوف ہے۔ کبیرن بھی بہت برا عمل ہے یہ، وصد عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکنا، صدا یصدو، صدد یصدد، نصر ینصر کی طرح اس کا معنی ہوتا ہے روکنا، تو صد مصدر ہے، ورب ہے، وصد عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکنا، یعنی یہ بھی برا عمل ہے، وکفر بہ اور اللہ کا انکار کرنا، کفر کرنا اس کے ساتھ، یہ بھی برا عمل ہے، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا۔ یہ جو ہے نا والمسجد الحرام، اس کا تعلق ہے صدن سے، یعنی صد عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور مسجد حرام سے روکنا، یہ بھی برا عمل ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ اور اہلہ یعنی مسجد حرام والوں کو، اہل کہتے ہیں والا، جیسے کہتے ہیں نا اہل بیت، گھر والے، تو اخراج اہلہ مسجد حرام کے اہل کو، مسجد حرام والوں کو نکالنا، منہ اس مسجد سے، اکبر یہ زیادہ برا عمل ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک۔ تو اس آیت کا میں اب آسان ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مسجد حرام میں قتال کیسا عمل ہے، آپ ان کو بتا دیں مسجد حرام اشہر حرم میں، محترم مہینوں میں قتال کرنا کیسا عمل ہے، آپ ان کو بتا دیں بہت برا عمل ہے۔ آگے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور اللہ کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور مسجد حرام والوں کو مسجد حرام سے نکالنا، اکبرو یہ زیادہ برا عمل ہے، یعنی محترم مہینوں میں لڑنا اگر برا ہے یعنی کبیر ہے، تو یہ والے کام یہ اکبر ہیں، یعنی اس سے بھی زیادہ برے ہیں۔ اکبر کمپیریٹیو ڈگری ہے، اکبر عند اللہ یہ اللہ کی نظر میں اور بھی زیادہ برے ہیں۔ والفتنۃ اکبر من القتل اور فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ برا عمل ہے۔ ولا یزالون، یہ جو لا یزالون کا لفظ ہے نا اس کو سمجھیں۔ زوال اردو میں کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا زائل ہو جانا، کہتے ہیں نا وہ سلطنت عثمانیہ کا زوال ہو گیا تھا، یعنی وہ ختم ہو گئی تھی۔ تو اور ہم کہتے ہیں نا زوال کا ٹائم، سورج جب یعنی جھکنا شروع کر دیتا ہے، گرنا شروع کر دیتا ہے، تو زائل ہونا کسی چیز کا، اپنی جگہ سے ہٹ جانا، اس معنی میں زوال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یزالون اصل میں تھا یزولون، یسمعون کی طرح، تو جب اس کے شروع میں لا آتا ہے نا، لا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے زائل نہ ہونا۔ تو یہ ایک یوں سمجھے کہ ایک اسٹرکچر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ لا یزالو کا مطلب ہوتا ہے جب جو چیز زائل نہیں ہوتی تو وہ مستقل رہتی ہے، تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، یعنی کسی چیز کا پراپر چلتے رہنا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت، طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، حق پر غالب رہے گی۔ تو اس سے پہلے کیا آتا ہے لا تزالو،
تو اب ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ میری امت کی ایک جماعت حق پر رہے گی، زائل نہیں ہوگی. تو یہ ترجمہ نہیں ہوتا اس کا، یہ ہوتا ہے میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی. تو لا تزالو کا یہ مفہوم ہوتا ہے. لا تزالو ما زلتو، اس کا ماضی آتا ہے زلتو، اصل میں تھا زویلتو، زویلا یزولو آتا ہے مصدر سمیع یسمع کی طرح. تو زویلتو کو زلتو پڑھتے ہیں. ما زلتو، میں ہمیشہ اسی کام میں رہوں گا. تو لا یزالون، ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ، یہ مطلب ہوگا. ولا یزالون، یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. یعنی یہاں لا کا ترجمہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں. بس یہاں مطلب ہوگا ولا یزالون، یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، کافر لوگ. یقاتلون، تو قتال کرتے رہیں گے، کم تم سے، یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے. حتیٰ، یہاں تک کہ یردو، اصل میں تھا یردو دونا، ینصرونا کی طرح. حتیٰ یردو، یہاں تک کہ رد کر دیں، لوٹا دیں، کم، تم کو، عن دینکم، تمہارے دین سے. اس وقت تک یہ تم سے لڑتے رہیں گے. ان استطاعوا، اصل میں تھا ان استطاعوا، تو ملا کے پڑھا دیا ان استطاعوا، الف سائلنٹ ہو گیا. اگر یہ استطاعت رکھیں اس کی، استطاعوا اصل میں تھا استطوعوا، استخرجوا کی طرح، لیکن پڑھا جاتا ہے استطاعوا. اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے استطاعت. اگر ان کے اندر استطاعت ہو تو یہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں اپنے دین سے ہٹا دیں گے. وَمَن يَرْتَدِدْ، یکتسب کی طرح، اور جو شخص ارتداد کرے گا، دین سے پیچھے ہٹے گا، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، جو پیچھے ہٹے گا تم میں سے اپنے دین میں سے، فَيَمُتْ، فا کا معنی تو یمت اصل میں ماتا یموتو، ماواتا یموتو کی طرح ہے، نصر ینصرو، تو اس کا معنی ہوتا ہے مرنا. تو یمت میں واو کو حذف کر دیا تو بن گیا یموتو سے یمت بن گیا، فیمت، اور پھر وہ مر گیا. وَهُوَ کافرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر تھا. فَأُولَئِكَ، تو یہ ہیں وہ لوگ، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے. حبط اعمال اردو میں، یہ گاڑی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اعمال کا ضائع ہو جانا. ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ ہیں آگ والے لوگ. ہم فیہا خالدون، اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا. اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، یرجون رحمت اللہ، جو اللہ کی رحمت کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں. واللہ غفور، اور اللہ مغفرت کرنے والا ہے، رحیم، اور رحم کرنے والا ہے. کتنا پیارا کلام ہے اللہ کا، کیسی فطرت کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں، سادہ سی بالکل. یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمری، شراب کے بارے میں. عربی میں خمر کہتے ہیں شراب کو، اردو میں بار بار بتا چکا ہوں، شراب کو شراب کہتے ہیں، لیکن عربی میں شراب کو شراب نہیں کہتے، بلکہ ہر مشروب کو عربی میں شراب کہہ دیتے ہیں. تو ویسے عربی میں جو اصل لفظ ہے اس کے لیے خمر ہے، خمر. یسألونک عن الخمری، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں. والمیسر، میسر جوئے کو کہتے ہیں، جو جوا ہوتا ہے نا، جوا. تو جوئے کے بارے میں آپ سے سوال پوچھتے ہیں. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں چیزوں میں، اثم کبیر، بہت بڑی برائی ہے. یہاں اسم کا معنی برائی ہے. وجہ کیا ہے یہ میں پھر تفسیر میں بتاؤں گا. چونکہ یہ وجہ بتا دیتا ہوں، یہ چونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب اور جوا یہ پھر بعد میں حرام ہوا ہے، اور سورہ انعام کی آیتیں، تو اس میں صرف ترغیب دی گئی ہے کہ آپ نہ پئیں، شراب اور جوئے سے بچیں. تو اس لیے یہاں اسم کا ترجمہ ہے برائی. ان دونوں میں، کیونکہ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، تو اس لیے اللہ نے پہلے اشارہ کر دیا کہ یہ بری چیز ہے. قل فیہما اسم کبیر، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ان دونوں چیزوں میں برائی ہے، کبیر بہت زیادہ، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. تو فائدے بھی ہیں، ٹھیک ہے. وَإِثْمُهُمَا، لیکن ان دونوں چیزوں کا جو اسم ہے، یعنی ان کی جو برائی ہے، اکبرو، وہ زیادہ بڑی ہے، من نفعہما، ان دونوں چیزوں کے فائدوں سے. یعنی ان دونوں چیزوں میں جو فائدے ہیں ان سے ان کی برائیوں کا لیول زیادہ ہے.
وَيَسْأَلُونَكَ اور یہ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں ماذا ينفقون کیا خرچ کریں. دیکھو خرچ کرنا کتنا آتا ہے قرآن میں. کیا خرچ کریں. قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے العفو اضافہ. عفو کہتے ہیں، عفو کے بہت سارے معنی آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اعفو اللحا، اعفوا یعفو اعفاء، باب افعال سے. تو اعفا یعفی اعفاء پڑھا جاتا ہے اس کو. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا. تو اعفو اللحا اصل میں تھا اکریمو کی طرح، اعفو یعنی داڑھیوں کو اپنے حال پہ چھوڑو، داڑھی کو بڑھاؤ. تو عفو کہتے ہیں اضافے کو بھی، معافی کو بھی، اس لیے کہ درگزر کرتا ہے نا آدمی، چھوڑو یار، چھڈو پرے، جان دو کہتے ہیں نا. تو یعنی قرآن یہاں کہہ رہا ہے، آپ نے وہ مشہور دعا سنی ہوگی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، عفو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے. یعنی درگزر کا مطلب چھوڑ دو اپنے حال پہ. برائی کا کسی نے کوئی برا کام کیا تو انتقام نہ لیا جائے، بس اس کو مہلت دی جائے. تو اس صفت کو اللہ پسند کرتا ہے. تو یہ اس معنی میں یہ عفو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ کہہ دیجئے کہ اضافہ، جو اضافی چیز ہے. كَذَلِكَ اس طرح سے يُبَيِّنُ اللَّهُ اللہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے لَكُمُ الْآيَاتِ اپنی آیتیں تمہارے لیے. یہاں آیتوں سے مراد احکام ہے. دیکھو آیت نشانی کو بھی کہتے ہیں، آیت قرآن کی آیت کو بھی کہتے ہیں، آیت احکام کو بھی کہتے ہیں. تو ہر جگہ سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا ترجمہ مختلف ہوگا. اس طرح اللہ اپنی آیتوں کو یعنی اپنے احکام کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے تمہارے لیے، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر سے کام لو. فی دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی غور و فکر کرو اور آخرت کے بارے میں بھی غور و فکر کرو، دونوں چیزوں کو سامنے رکھو. اور تاکہ دنیا میں تمہیں کس طرح اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے اور آخرت میں کس طرح، اور آخرت کے بارے میں کس طرح. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اور یہ تم سے سوال پوچھتے ہیں، آپ سے سوال پوچھتے ہیں عَنِ الْيَتَامَى یتیموں کے بارے میں. قُل کہہ دیجئے اصلاح لہم اصلاح کرنا ان یتیموں کے لیے، خیر یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے. کیا مطلب؟ اصلاح کہتے ہیں معاملے کو درست کر دینا، ایسا کرنا جس سے خیر پھوٹنا شروع ہو جائے. تو یتیموں کے معاملے میں تم نے ایسا کام کرنا جس سے یتیموں کے معاملہ درست ہو جائے، یتیموں کا اس پہ اچھا اثر پڑے. تو یہ والا کام تم نے کرنا ہے. تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا اس کا کیا مطلب ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر تم خالطہ یخالطو مخالطتاً، ضاربہ یضاربو مضاربتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے خالطہ کا خلط کر دینا. کہتے ہیں خلط مخلوط ماحول ہے، کہتے ہیں نا مرد و زن کا اختلاط، تو کوئی بھی ملانے کو کہا جاتا ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر تم یتیموں کو اپنے ساتھ ملا لو گے، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی فَهُمْ إِخْوَانُكُمْ. اخ کی جمع اخوان آتی ہے. اخوان المسلمین کا نام سنا ہوگا نا آپ نے، ایک تنظیم ہے. تو وہ تمہارے یتیم جو ہیں اخوانکم تمہارے دینی بھائی ہیں. واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم المفسدہ جانتا ہے فساد مچانے والے کو بھی. افسدہ یفسد افساداً، باب اکرام، فساد مچانا اور مفسد فساد مچانے والا. اللہ جانتا ہے مفسد کو من المصلح مصلح سے، یعنی مصلح اور مفسد کو کا فرق اللہ جانتا ہے اور وہ دونوں کو الگ سے پہچانتا ہے کہ کس کی نیت اچھی ہے کس کی بری ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ اَعْنَتَ يُعْنِتُ اِعْنَاتًا کا معنی ہوتا ہے کسی کو مشکل میں ڈال دینا. یہ لفظ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا ہے متعنت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اردو میں. گاڑی جو لوگ زیادہ اردو جانتے ہیں، متعنت ہے یہ آدمی، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ فل ٹینشن. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ نکاح ینکحو نکاح کرنا، لا تنکحو نکاح مت کرو، مشرکات مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا، یؤمننا اصل میں تھا یکرمنا کی طرح، اکرما یکرم اکرامن، امن یؤمن ایمانن، یہاں تک کہ وہ عورتیں ایمان لے آئے.
ولا امتن واو کا معنی اور، لا تاکید کے لیے، امتن باندی کو کہتے ہیں، امہ عربی میں باندی کو کہا جاتا ہے، کسی کی لونڈی، کسی کی غلام عورت جو ہو. ولا امتن کسی جو باندی ہے، غلام ہے عورت، مؤمنتن جو کہ مومن ہے، خیرن وہ بہتر ہے، مم مشرکتن مشرک عورت سے، ولو اگرچہ اعجبتکم وہ مشرک عورت تم کو تعجب میں ڈال دے. اعجب یعجب اعجابن کا معنی ہوتا ہے تعجب میں ڈالنا. تو یہاں تعجب میں ڈالنے سے مراد ہوتا ہے کسی سے اتنا، کسی میں ایسا اس کی طرف مائل ہونا، اٹریکٹ ہونا، اس میں اتنی اٹریکشن ہو کہ آپ ایک دم آپ کو تعجب ہونے لگے. تو یہ لفظ کسی کے حسن و جمال سے بے پناہ متاثر ہونے کے معنی میں استعمال، یعنی اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اور قرآن میں اس معنی میں ہی دوسری جگہ پہ بھی استعمال ہوا ہے. تو یہاں اس کا مطلب ہوگا کہ ولو اعجبت اکرمت کی طرح، کہ اگرچہ وہ مشرک عورت تمہیں کتنا ہی تعجب میں ڈال دے، یعنی وہ کتنی حسین کیوں نہ ہو اور اس کے حسن سے تم کتنا ہی متاثر کیوں نہ ہو جاؤ، پھر بھی ایک مسلمان باندی وہ اس مشرک خوبصورت ترین عورت سے بہتر ہے. ولا تنکحوا المشرکین، انکحا ینکحو انکاحن، اس کا معنی ہوتا ہے نکاح کرانا. پہلے تھا لا تنکحو، نکح ینکحو، اس کا معنی نکاح کرنا، اور تنکحو کا معنی نکاح کرانا. باب چینج ہونے سے معنی میں فرق پڑتا ہے نا. تو یہ باب افعال ہے. ولا تنکحو، اور مت نکاح کراؤ مشرکین کا، یعنی المشرکین، مشرکین سے نکاح مت کراؤ. یہاں مفعول محذوف ہے، یعنی اپنی مسلمان عورتوں کا، مسلمان عورتوں کا نکاح مت کراؤ. مشرکین، مشرکین سے مراد مرد ہیں، ان مردوں سے نکاح مت کراؤ. حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ولا عبد، واو کا معنی اور لام تاکید کے لیے، ولا عبد مؤمن، اور ایک غلام جو مومن ہو، خیر وہ بہتر ہے، من مشرکن، ولو اعجبکم اگرچہ وہ مشرک تمہیں تعجب میں ڈال دے. ایسا خوبصورت اور ایسی کوالٹیز ہوں اس کے اندر کہ آپ اس کے اخلاق اور اس کی باڈی سے بڑے متاثر ہو رہے ہوں کہ بڑا ہینڈسم ہے اور بڑا اچھا خاندانی ہے. نا 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 نا، اللہ فرماتے ہیں غلام مسلمان جو مومن ہو وہ ایک مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ اس مشرک سے تمہیں کتنا ہی وہ اس میں اٹریکشن کیوں نہ ہو. اولئک، یہ سب لوگ وہ ہیں جو مشرک مرد اور مشرک عورتیں، یدعون الی النار، یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں. دعا یدعو کا معنی بلانا. واللہ یدعو، اور اللہ بلاتا ہے، الی الجنتی، جنت کی طرف، والمغفرتی، اور گناہوں کی معافی کی طرف، باذنہ اپنے حکم سے. ویبین آیاتہ للناس، اور اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے. لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اب انشاءاللہ ہم اس رکوع کی تفسیر بیان کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس میں جو اسباق ملتے ہیں ہمیں. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں قتال کے بارے میں. ہوا یہ تھا کہ صحابہ کرام ایک سفر میں تھے، رجب کی 30 تاریخ تھی، رجب کے بعد ہوتا ہے جمادی الاولیٰ، اس کی پہلی تاریخ تھی. تو سفر کے دوران کافروں سے کچھ مٹ بھیڑ ہو گئی، تو اس میں ایک غیر مسلم صحابہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا. صحابہ کا خیال یہ تھا کہ آج 30 تاریخ ہے رجب کی، جمادی الاولیٰ کی پہلی تاریخ ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ جو محترم مہینہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ رجب کی 30 تاریخ تھی. سفر میں ہونے کی وجہ سے ان کو اندازہ نہ ہوا، تو اس پہ مشرکین مکہ نے یہ واویلا کرنا شروع کیا کہ یہ لوگ اپنے باپ دادا کے جو ایک طریقہ چلا آ رہا تھا کہ محترم مہینوں کا احترام کرنا، اب انہوں نے وہ احترام کرنا چھوڑ دیا ہے، اور دیکھو انہوں نے محترم مہینے میں قتل کیا ہے. تو اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی. صحابہ کرام کو بہت غم بھی ہوا تھا اس پروپیگنڈے کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ محترم مہینے میں قتل کرنا کیسا ہے، تو آپ ان کو بتا دیں کہ اس میں قتال کرنا بری بات ہے، جہاد کرنا یعنی لڑنا اس میں برا عمل ہے. لیکن جو غیر مسلم ہیں، جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں مشرکین مکہ، ان کو آپ یہ جواب دے دیں کہ صد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ. انہیں شور مچانے کی اس لیے اجازت نہیں ہے کہ یہ تو اس سے بڑے بڑے گناہ کر چکے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا. اسلام ایک توحید کا راستہ لے کر آیا، اس کے راستے میں انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، اور یہ اللہ کا انکار کرتے ہیں. انکار سے مراد شرک کرتے ہیں،
اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں. یعنی کیسا 4 مہینوں کا تقدس کا تو اتنا خیال ہے کہ اس میں کسی کو کچھ بھی نہ ہو, لیکن جو مسجد حرام ہے وہاں سے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صدیوں سے جو بہت سے آپ کے ہی قبیلے کے لوگ وہاں آباد تھے, آپ نے توحید کی بیس پر ان کو مسجد حرام سے محروم کر دیا اور لوگوں کو وہاں سے نکال دیا آپ نے. اکبر عند اللہ, یہ اللہ کی نظر میں اس سے بھی بڑا جرم ہے. تو یہ جرم, آپ اتنے بڑے بڑے جرم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ ایک چھوٹی سی خطا پر آپ صحابہ کرام کو کیسے ملامت کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں الزامی جواب. جواب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک تحقیقی اور ایک الزامی. تحقیقی جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ دلائل سے سامنے والے کو خاموش کریں. وہ دلیل تو یہی ہے کہ وہ صحابہ یہ سمجھے تھے کہ آج 1 جمادی الاولیٰ ہے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ 30 رجب ہے. تو یہ غلطی جان بوجھ کر نہیں ہوئی, یہ تو اصل جواب ہے. تو اس طرح کی غلطی ہو سکتی ہے انسان سے. اور الزامی جواب یہ ہے کہ آپ کا تو کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے آپ کو اعتراض کرنے کا, کیونکہ آپ اس سے بڑے بڑے جرائم کر چکے ہیں اور اشہر حرم کے تقدس کو آپ پامال کر چکے ہیں. تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے. لیکن یہ خوب ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ 4 مہینوں کی جو احترام ہے نا, اس میں جو جہاد کی اجازت نہیں تھی, لڑنے کی اجازت نہیں تھی, اس کو اسلام نے ختم کیا ہے. یہ منسوخ ہو گیا تھا. زمانہ جاہلیت سے ایک چیز چلی آ رہی تھی, اسلام نے اس کو برقرار رکھا. تو یہ مہینے محترم تو ہیں آج بھی, لیکن اس میں قتال کی اور جہاد کی ممانعت نہیں ہے. ہمیشہ کے لیے اس کی اجازت دی گئی تھی, اور یعنی بعد میں دے دی گئی. تو شروع میں کچھ چیزوں کا خیال کیا گیا مشرکین کی رعایت میں کہ بھئی ان کا ایک اصول ہے, ان کا ایک ضابطہ چلا آ رہا ہے, تو اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا. لیکن بعد میں جب اسلام کا غلبہ ہوا ہے, اسلام نے اس قانون کو ہمیشہ کے لیے چینج کر دیا. تو اس کی دلیل اجماع امت ہے, یعنی پوری امت کا اجماع ہے کہ ان 4 مہینوں میں بھی لڑائی بھی مسلمانوں کے لیے جائز ہے. بلکہ مسلمان کیا, پوری دنیا اس میں لڑائی کو جائز سمجھتی ہے, صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جواب دیا, فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل, کہ یہ جو ایک انسان ان کا قتل ہو گیا تو فتنہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے جو یہ کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ وہی فتنہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا. 360 بت انہوں نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی تو یعنی لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنا, یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. جو توحید کا جو گڑھ تھا, مرکز تھا, اس میں اس کی اتنی بڑی توہین, جو اللہ کا گھر ہے اس کے اندر ہی بتوں کو لا کے رکھ دیا. ولا یزالون یقاتلونکم, اور اللہ فرماتے ہیں رہا یہ مسئلہ کہ یہ کہہ رہے ہیں 4 مہینوں میں لڑنا غلط ہے, تو ان کو موقع ملے گا تو یہ لڑیں گے. اور ان کے لڑائی کے کوئی یہ کسی اصول کے پابند نہیں ہے, تمہیں پابند بنا رہے ہیں, خود یہ پابند نہیں ہے. ان کی اندر کی حالت یہ ہے ولا یزالون یقاتلونکم, یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے, کوئی اصول کا ضابطہ اور کسی اصول کے پابند نہیں ہے. حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا, جب تک کہ ان میں استطاعت ہو اور یہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا نہ دے. یعنی اگر ان میں اس کی استطاعت ہو نا کہ لڑ کے تمہیں تمہارے دین سے دور کر دیں, تو یہ اس پہ بھی تم سے لڑیں گے. اور پھر چاہے ان میں 4 مہینے آئیں نہ آئیں, اس کی یہ پرواہ نہیں کریں گے. ان کی لڑائی کی انتہا وہاں تک ہے کہ جب تک تم اپنے مذہب اور دین پر قائم ہو. لیکن آگے اللہ نے اہل اسلام کو ڈرا دیا, فرمایا کہ یاد رکھو اگر تم ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے, ان کے لڑائی کی وجہ سے, اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے ہٹا, وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, تم میں سے کوئی اپنے دین سے ہٹا, فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ, مر گیا کفر کی حالت میں, یعنی توبہ نہیں کی اس نے, فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے, ساری نیکیاں اللہ برباد کر دے گا. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, آگ والے لوگ ہیں, ہم فیہا خالدون, جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے ایمان بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم سے اگر ایک غلطی ہو گئی تو تمہارے اعمال اللہ ضائع نہیں کرے گا. وہ اعمال کیا ہیں؟ تم نے کیا آمنو, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہاجروا, اور جنہوں نے ہجرت کی ہے, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کیا, اولئک یرجون رحمت اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بالکل برحق امیدیں ہیں ان کو اللہ سے, کیونکہ تم نے اتنی اچھی اچھی نیکیاں کی ہیں. تو یعنی شرک کے گڑھ میں تم نے توحید کو سینے سے لگایا, اور پھر اللہ کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا, اور پھر اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں جہاد کیا, لڑے بھی. تو یہ نیکیاں تمہاری اتنی بھاری بھرکم نیکیاں ہیں کہ چھوٹی موٹی ان خطاؤں کی وجہ سے اللہ یہ نیکیاں ضائع نہیں کرے گا. تم ابھی بھی اللہ کی رحمت سے امیدیں لگاؤ. واللہ غفور الرحیم, اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو ایک خطا اگر ہو گئی, ایگریمنٹ کی خلاف ہے یہ, تو اللہ وہ معاف کر دے گا, اور وہ تم نے جان کر نہیں کی ہے.
یسألونک عن الخمر والمیسر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں بھی پوچھتے تھے۔ دیکھیں اسلام کا ایک مزاج ہے نا، جب اسلام پہ انسان چلتا ہے، طہارت والی زندگی اختیار کرتا ہے، تو بہت سی چیزیں خود فطرت اپیل کرتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے۔ تو جب انسان صحیح نیچر پہ آتا ہے نا تو خود اس کی فطرت اس کو بتانے لگتی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ تو شراب اور جوا حرام تو نہیں ہوا تھا، لیکن صحابہ کرام کو شبہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ اتنی گندی چیز ہے، شراب پی کے نشہ آتا ہے، اور جوئے میں کوئی محنت کے بغیر انسان اتنے پیسے کما لیتا ہے، اور ایک سامنے والا بیٹھے بیٹھے لاکھوں روپے ہار جاتا ہے، تو پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ہم کیا کریں؟ تو اسلام نے فوراً پابندی تو نہیں لگائی صحابہ پہ، تاکہ آہستہ آہستہ ان کو ایک چیز سے مانوس کیا جائے، لیکن جب صحابہ کرام نے پوچھا تو اسلام نے بتا دیا۔ آیتیں نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قل فیہما اسم کبیر، اے نبی بتا دیجئے کہ ان میں بڑی برائی ہے، ان دونوں کاموں میں بہت برائی ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے لیے عقل سے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ بری چیز ہے یا اچھی۔ نیچر تو ظاہر ہے پسند نہیں کرتی، شریف آدمی کبھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن عقل سے اگر آپ فیصلہ کروائیں تو بہت سے فائدے بھی ہیں۔ شراب پینے والا کہتا ہے کہ بھئی طبیعت ریلیکس ہو جاتی ہے، اس سے جسم میں وقتی طور پر بڑی طاقت آ جاتی ہے، اور غم بھول جاتے ہیں، اور یہ ہو جاتا ہے، وہ فائدے آپ ہر برائی پہ آپ اچھائی کا لیبل لگا دیں۔ اور جوئے میں بھی یہ ہوتا تھا، خاص طور پہ یعنی اس دور میں جوئے میں غریبوں کا بڑا فائدہ ہوتا تھا، اس لیے کہ عرب کی عادت تھی، وہ جوا جب کھیلتے تھے تو جوا کھیلنے کا مقصد ان کا غریبوں سے تعاون ہوتا تھا، کیونکہ عرب میں نا سخاوت کو ایک بہت ہی پازیٹیو ایک پہلو سے دیکھا جاتا تھا، کہ سخی آدمی کی بڑی عزت ہو۔ حاتم طائی اس زمانے کا سخی گزرا ہے، جس کی آج بھی دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو عرب میں سخاوت کی بڑی ویلیو تھی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ بھئی اب ظاہر ہے کسی کے پاس پیسے ہیں، کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں زیادہ، بہت بڑے پیمانے پر غریبوں کو کھلانا ہے، تو پھر وہ جوا کھیلتے تھے، سب پیسے داؤ پہ لگاتے تھے، اور جس کے نام پیسہ نکلا تو وہ سارا پیسہ کلیکٹ کر کے مالک بن جاتا تھا، اور پھر وہ اپنے پیسوں سے غریبوں کی دعوت کرتا تھا، ان پہ خرچ کرتا تھا، اور سخاوت پھر دکھاتا تھا کہ دیکھو میں نے اتنا کھلایا۔ تو اس جوئے کی رسم میں یہ فائدہ تھا کہ غریبوں کو کھانے کا بہت مل رہا تھا، تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ یار اس جوئے سے نقصان تو کسی کو نہیں ہو رہا، فائدہ ہی ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب قرآن نے کہا کہ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ ان دونوں کاموں میں لوگوں کے کچھ فائدے ہیں، لیکن وَإِسْمُهُمَا، ان کی جو برائی ہے، جوئے کی برائی اور شراب کی جو برائی ہے، یہ برائی اکبر من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے زیادہ ہے، اس میں برائی زیادہ ہے، برائی کا عنصر اس میں زیادہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ شراب پی کے انسان کا دماغ بہک جاتا ہے، اور وقتی طور پر آدمی ریلیکس ہوتا ہے، لیکن پھر نہ ملے تو اور تڑپتا ہے، پھر اس سے جو ہے وہ کتنے حادثات دنیا میں وجود میں آتے ہیں، اور جو ہے وہ یعنی مطلب یہ جو ریلیکس ہونے کا آپ کو ایک وہ مل رہا ہے، وہ 10 طریقے اور ہیں اس کے، آپ ٹینشن دور کرنے کے اور بہت سارے طریقے ہیں جو نیچر نے بتائے ہیں، گہری نیند ہے، اور بہت سارے طریقے ہیں، اللہ پہ اعتماد ہے، اللہ پہ توکل ہے، لیکن یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ اس کے نقصانات کو آپ اگنور کر دیں۔ اور دوسرا جوئے میں بھی ٹھیک ہے، غریبوں کو بہت سارا فائدہ ہو گیا، لیکن جو رقم جوئے میں ہار رہا ہے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، پھر جو جیتتا ہے اس کے دل میں لالچ بھی پیدا ہوتی ہے۔ آج تو غریبوں کے لیے کیا جا رہا ہے، کل یہ بہترین جو ہے نا ایک کمانے کا ذریعہ بھی بن جائے گا، آپ بیٹھے بیٹھے بغیر محنت کے کروڑوں روپے کے مالک بن جاتے ہیں، جو نہیں، بہت سے لوگ اس امید پہ آتے ہیں کہ شاید ہم کروڑ روپے لے کر آئیں گے، مگر ان کا جو بنیادی اثاثے ہوتے ہیں وہ بھی بک جاتے ہیں، دیوالیہ نکل جاتا ہے بہت، یعنی یہ پیسے کی کوئی نیچرل تقسیم نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کہی ہے وہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کیونکہ خرچ کرنے کی قرآن ترغیب بہت دیتا تھا، تو صحابہ بار بار یہ سوال بھی کرتے رہتے تھے، تو اللہ نے فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، ان سے کہہ دیجئے اضافہ صدقہ کرو۔ اضافہ کیا مطلب؟ جو تمہارے حقوق واجبہ ہیں، بیوی بچوں کے جو بنیادی خرچے ہیں، وہ کہیں غریبوں کو اٹھا کے مت دے دینا، اور جو اپنی جان پر تم نے بنیادی چیزیں خرچ کرنی ہیں، کہ یعنی جو تمہارے اپنے حقوق ہیں یا اپنے جو قریبی جو واجب حقوق ہیں وہ پہلے مکمل کرو، پھر جو اضافی تمہارے پاس مال بچے گا اس کو اللہ کی راہ میں، یعنی یہاں مراد ہے نفلی صدقہ، زکوٰۃ مراد نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو بہرحال نکالنی ہے، تو یہاں مراد ہے نفلی صدقہ۔ نفلی صدقہ کہتے ہیں جو آپ پر واجب نہیں ہے، بس آپ آخرت میں
اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جو کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں جو اضافہ ہو نا تمہارے پاس، اضافی مال ہو جو تمہاری بنیادی بیسک ضرورتوں سے ہٹ کرو، وہ خرچ کیا کرو۔ اور یاد رکھیں ہر ایک کی بنیادی ضرورت مختلف ہوتی ہے، اس میں کسی کو آپ ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے اور ایک پیمانہ نہیں ہے جس پہ آپ سب کو پرکھیں۔ بعض دفعہ بنیادی ضرورت تو سیم ہے لیکن توکل کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے۔ ایک آدمی توکل کے ایسے مقام پر ہے وہ 1 روپیہ بھی نہیں رکھتا اپنے پاس، وہ کہتا ہے یار صبح روٹی کھانے کو مل گئی سارا خرچ کر دوں گا، شام کو نہیں بھی ملی تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ توکل تو ظاہر پیغمبر میں تھا، ہر ایک میں نہیں ہوتا یہ توکل، تو ایسے توکل کی عام آدمی کو اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء نے ایک اس میں اصول اور ضابطے کچھ بیان کیے ہیں کہ بھائی جو بیوی بچوں کے بنیادی حقوق ہیں، اور بنیادی حقوق کسے کہتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے عاشروہن بالمعروف، زوجہ کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ، عرف کے مطابق پیش آؤ، یعنی جس خاندان کی عورت ہے اس کو جس اسٹینڈرڈ کا وہاں پہ نان نفقہ میسر ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی زوجہ کو اسی اسٹینڈرڈ کا نان نفقہ دیں۔ ہاں اس میں اتنا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو خواتین یہ اس وقت تفسیر کا لیکچر نہیں سن رہی، بہت سی خواتین ان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان کے تو خرچے ختم ہی نہیں ہوتے، تو آدمی بالکل ہی صدقات و خیرات سے چلا جاتا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، تو بیلنس ہونا چاہیے، ان کے بیسک حقوق ادا کریں بچوں کے بھی اور اپنی ذات کے بھی، اور پھر جو اضافہ ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور بیسک کی میں نے بتایا کہ ہر ایک کا بیسک مختلف ہوتا ہے دوسرے سے، تو اور اس کا اس سے بھی بڑا تعلق ہے آپ کس خاندان میں پلے بڑھے ہیں۔ تو بس آخری یعنی علماء ایک حد یہ بیان کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آج آپ نے صدقہ کیا اور کل پھر اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو، یہ حرام ہے۔ جب تک اتنا اسٹیمنا آپ کے اندر ہے کہ یار میں جتنا بھی خرچ کروں گا انشاءاللہ کل دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اپنی ضرورت پھر میں اللہ سے بیان کروں گا، تو اس وقت تک آپ کے لیے خرچ کرنا جائز ہے۔ یہاں جہاں یہ نوبت پہنچی کہ ادھر دیا تو کل دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا، یہ بالکل حرام ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ تو اب ہر ایک کا اسٹیمنا، ہر ایک کا توکل، ہر ایک کا حوصلہ اور نیکی کا جذبہ مختلف ہے۔ صحابہ میں ایسے بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا گھر کا مال لا کے نبی کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ نبی نے پوچھا کہ پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا بس اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے ہوں۔ تو آپ نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا بلکہ خوش ہوئے، لیکن بعض صحابہ نے یہی کام کیا تو آپ نے ان کو منع کیا، فرمایا آدھا مال پیچھے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آؤ۔ تو ہر ایک کے حالات اس میں مختلف ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو اضافہ ہے، اور اضافہ ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں بھی۔ کیا مطلب؟ اللہ نے خرچ کرنے کے متعلق تمہیں جو حکم دیا ہے نا، اس میں اللہ نے بتا دیا اب دنیا کے معاملات میں بھی تم نے اسی اصول کو سامنے رکھ کے غور کرنا ہے، آخرت کے معاملات میں بھی، یعنی دنیا میں بھی دیکھنا ہے کہ بھائی کتنا دنیا میں ہم نے رہنا ہے اور اس حساب سے کتنا یہاں کھانا ہے، تو ایسا خرچ نہ ہو کہ کل دنیا میں ہم لوگوں سے بھیک مانگیں۔ تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہو گیا۔ آخرت کا معاملہ ہو گیا کہ اب یہی نہیں کہ سارا ادھر ہی کھانا ہے اور صدقہ کرنا ہی نہیں ہے، تو کل آخرت میں بھی ہمیں ضرورت ہوگی اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی، وہاں جمع کیا کروا رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزوں میں بیلنس ہونا چاہیے۔ کیسی بہترین آیات ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں۔ وہ سوال یہ پوچھتے تھے کہ یتیم کے بارے میں جب آیتیں نازل ہوئیں کہ یتیم کا مال کھانا ایسے جیسے جہنم کے انگارے، تو صحابہ بہت ڈر گئے۔ اب دیکھیں یتیم کی 2 قسم کے مال ہوتے ہیں، ایک مال جو رکھے رکھے خراب ہو جاتے ہیں، جیسے کھانے پینے کی چیزیں یہ خراب ہو جاتی ہیں، اور ایک ہے پلاٹ ہے، سونا ہے، پیسے ہیں، یہ چیزیں تو الگ رکھی جا سکتی ہیں، جب یتیم سمجھدار ہوگا تو اس کے حوالے کی جائیں گی۔ لیکن کھانے پینے میں صحابہ کو بڑی پرابلم ہو رہی تھی کہ بھائی اب گھر میں یتیم ہم نے بچہ رکھا ہوا ہے، کفالت کر رہے ہیں، اپنا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، کوئی بھی ہے، تو اب کھانا تو اکٹھا پکے گا، اب اس کے پلیٹ الگ، اپنا گوشت الگ، اس کے دال الگ، اپنی دال الگ، تو وہ سڑ جاتی ہے اور بڑے مسائل اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب کھانا اس کا بچا تو ہم کھا نہیں سکتے، وہ رات کو کھلائیں گے وہ خراب نہ ہو جائے، تو صحابہ بہت ٹینشن میں آ گئے تھے کہ بھئی یہ تو اب آگ کے انگارے کھانے کے برابر ہو گیا، اور اگر ہم نے اکٹھے کھانا پکایا تو ایسا نہ ہو کہ 2 لقمے ہم زیادہ کھا لیں، یعنی مثال کے طور پر آدھا کلو، 1 پاؤ دال اس کی پکی اور آدھا کلو ہماری پکی اور ہم نے آدھا کلو سے زیادہ کھا لی، ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ تو صحابہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے کہ ایک نوالا بھی اضافی ہمارے پیٹ میں نہ چلا جائے، تو اس لیے اللہ نے ان کے لیے نرمی کے حکام نازل کیے۔ فرمایا کہ یتیم کے بارے میں آپ یہ پوچھتے ہیں تو قل اصلاح لہم خیر، دیکھو وہ کام کرو جس میں ان کا فائدہ ہو، ان کی اصلاح ہو، تو اگر ان کے لیے الگ کھانا پکے گا تمہارے لیے الگ، تو ان کا کھانا ضائع ہوگا، اس میں نقصان ان کا ہے، لہذا اس کھانے کو مرج کر سکتے ہو، ملا سکتے ہو، کھا لو، کیونکہ اس میں ان کا نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے۔
تو کسی دن تم زیادہ کھا لو گے تو کسی دن وہ بھی تو زیادہ کھا لیں گے نا. دونے والے تم نے کھا لیے تو دونے والے وہ زیادہ کھا لیں گے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اگر تم ان کو اپنے ساتھ خلط کر لیتے ہو, فَإِخْوَانُكُمْ یعنی فَهُمْ إِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, دینی بھائی ہیں. اس میں یاد رکھو یہ تو دینی بھائی اس لیے کہہ دیا کہ زیادہ تر یتیم مسلمان ہی ہوا کرتے تھے, لیکن فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ کافر یتیم کا بھی یہی حکم ہے. اگر آپ کسی کافر یتیم بچے کو گھر میں لے کے پالتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح آپ کو رعایت کرنی پڑے گی, اس کا مال بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم ملا سکتے ہو ان کے, یعنی کافر کے مال کو بھی اپنے مال کے ساتھ, یتیم بچے کے مال کو بھی اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہیں کھانے پینے میں. واللہ یعلم المفسد من المصلح, فرمایا ہاں اللہ مفسد اور مصلح کو جانتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کس کی نیت ملانے سے کیا ہے. اگر نیت اصلاح ہے کہ یار اس کا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ, پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نیت یہ کہ ملا کے میں زیادہ پھوڑ دوں گا, زیادہ کھا لوں گا, تو اللہ فرماتے ہیں اس خدا کو تم نے جواب دینا ہے, وہ جانتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا, اور حکم یہ دیتا کہ اس کے مال کو یعنی اس کے کھانے پینے کو بالکل الگ رکھو, لیکن اللہ نے تمہیں نرمی دے دی, کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوتا کہ پھر لوگ یتیموں کی کفالت ہی چھوڑ دیتے. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو بڑی ٹینشن والا کام ہے, کون اتنا حساب و کتاب رکھے گا. تو اس لیے اللہ نے اس کام کا ہمیں حکم دیا جس میں یتیموں کا فائدہ ہے. کوئی بات نہیں, دونے والے کبھی تم کھا لو گے کبھی وہ کھا لیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ چاہتا تمہیں ٹینشن میں ڈال سکتا تھا, لیکن اللہ نے آسانی دی. ٹینشن کیا ہوتی, وہی میں نے بتائی کہ الگ الگ حکم ہوتا تو تم یتیموں کو پالنا ہی چھوڑ دیتے, اور پالنا چھوڑ دیتے ہو یتیم کی کفالت کے ثواب سے محروم ہو جاتے. ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے. غالب کا مطلب جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے, اس نے حکم دے دیا کہ اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا دو. اور حکیم کا مطلب حکمت والا, اس حکم میں بھی حکمت ہے, یتیموں کا بھی فائدہ تمہارا بھی فائدہ. تو یاد رکھیں اس سے صرف وہ اموال مراد ہیں جو مرج نہ کیے جائیں تو اس میں نقصان ہو. اس میں جائیدادیں داخل نہیں ہیں, اکاؤنٹ داخل نہیں ہے کہ آپ نے پتہ چلا جوائنٹ اکاؤنٹ کھول لیا یتیم کے ساتھ مل کے, دونوں طبیعت سے پھوڑ رہے ہیں اس کو, یہ جائز نہیں ہے. پیسے الگ رکھے جا سکتے ہیں, پلاٹ اور یہ ساری چیزیں الگ رکھی جا سکتی ہیں, گولڈ اور یہ سب چیزیں. ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ تعالیٰ زبردست غالب اور حکمت والا ہے. تو یہ تو اچھا, اگلی آیتیں جو ہیں چونکہ ان میں بھی کافی تفصیل ہے, اور پھر اس رکوع سے جو ملنے والے اسباق ہیں وہ بھی, تو یہ وقت ہمارا بہت تھوڑا رہ گیا ہے, تو اس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. اور انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں اس رکوع سے متعلق جو مزید احکام ہوں گے, جو آیت رہ گئی ہے وہ بھی, اور اس میں جو اسباق ملتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیان ہوں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.